بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز اور بدکار پر اترا کرتے ہیں۔ شیطان سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ سورہ شعراء کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے والا بنائے اور شیاطین کے شر سے بچائے۔ آج منگل ہے، 14 شعبان المعظم 1436 ہجری، 2 جون سن 2015 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ محترم جناب بریگیڈیئر ریٹائر فاروق حمید صاحب تشریف فرمائے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت۔ اور ہم بڑھنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق نوابق ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، آج کی لیڈ سٹوری ہے اقتصادی راہداری کے حوالے سے، جس پر بھارت نے خدشات کا اظہار کیا ہے اور کھل کر اس کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ خبر ہے کہ اقتصادی راہداری قبول نہیں، بھارت پورے خطے کو فائدہ ہوگا، یہ کہنا ہے پاکستان کا۔ مذاکرات میں ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے، نریندر مودی۔ آزاد کشمیر میں جب بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے، ہم پاکستان کا سفیر بلا کر اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں۔ مودی اس سال اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ سشما سوراج منصوبے پر عمل کے لیے پرعزم ہیں پاکستانی دفتر خارجہ۔ بھارت پاکستان فوبیا سے باہر نکل آئے، احسن اقبال۔ پاکستان کو عدم تشدد اور امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یہ کہنا ہے نریندر مودی کا۔ دورہ اسرائیل کا خیر مقدم کرتے ہیں صہیونی سفیر کی طرف سے، یہ کہا گیا ہے۔ پھر چین کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان میں اقتصادی راہداری کا منصوبہ کسی تیسرے فریق کے خلاف نہیں ہے۔ اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب سے۔ بریگیڈیئر صاحب، پہلے بھارتی وزیر دفاع کا بیان اور پراکسی کے حوالے سے ان کا بیان کہ پاکستان میں ہم دہشت گردی کریں گے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کریں گے، اور اب بھارتی وزیر اعظم اور بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج یہ کہہ رہی ہیں کہ اقتصادی راہداری کا منصوبہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اب بات واضح ہو چکی ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے۔ کس طرح سے بھارت کا منہ بند کیا جائے اور کس طرح سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اب تو بات بڑی کلیئر ہوگی ہے۔ انڈیا جو ہے، بھارت بڑا کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے انہوں نے کھل کے اپوزیشن کی ہے، چائنیز گورنمنٹ کو بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ جو پرائم منسٹر موڈی جب چائنا گئے تھے آج سے 2-3 ہفتے پہلے، وہاں پہ بھی انہوں نے سنا ہے کہ اس کے خلاف بڑی بات کی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہوا کہ چائنیز گورنمنٹ نے پاکستان گورنمنٹ کو سرکاری طور پہ یہ بتایا ہے کہ جناب آپ ذرا ایک قسم کی ہمیں کوشن کیا ہے کہ اس اکنامک کوریڈور پروجیکٹ کو جو ہے یہ انڈین سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے، تو لہذا یو شوڈ بی کیئرفل۔ سیکورٹی ایسپیکٹ اس کے جو ہیں، دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ایک اسٹریٹجک انرجی اور ٹریڈ کا ایک کوریڈور ہے جی، جو کہ چائنا کے ایسٹرن پروونس، چائنا کے ویسٹرن پروونس سنکیانگ اور کاشگر سے شروع ہوگا، وایا کراکورم، یہ گلگت بلتستان یہ ہوتا ہوا یہ آئے گا اپنا کاشگر گوادر تک۔ اور اس کے 3 کوریڈور ہوں گے۔ ویسٹرن کوریڈور جو بلوچستان سے جائے گا، پھر ایک سینٹرل کوریڈور ہے اور ایک ایسٹرن کوریڈور ہے۔ تو یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے اور اس میں انڈیا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ظاہری بات ہے پاکستان نے بڑا کلیئرلی فارن آفس نے کل کہا ہے کہ یہ جو بھی ہو جائے، یہ اس پہ پاکستان کے ایک نیشنل کنسنسس ہے، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی، ہماری پولیٹیکل پارٹی اور ہمارا چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، تو لہذا یہ پروجیکٹ تو چلے گا۔ اچھا، بھارت سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلوچستان کے ہم نے حالات دیکھے، وہاں پر دہشت گردی بھارت کروا رہا ہے، سبوتاج کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان اور چائنا کو آپس میں کس طرح سے اس منصوبے کو بر وقت پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوآپریشن بڑھانا ہوگا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور چین کو اس سلسلے میں کوئی دفاعی ایگریمنٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آلریڈی پاکستان اور چین کے درمیان اتنے اسٹریٹجک ایگریمنٹس آلریڈی موجود ہیں کہ میرا خیال ہے وہ، اور ابھی یہ جو ٹریڈ کوریڈور کے ایگریمنٹ ہے وہ چائنیز پریزیڈنٹ نے آ کے یہاں پہ فائنلی اس کو ان کی موجودگی میں یہ
سائن ہوا فائنلائز ہوا ہے. اس کو خطرات جو ہیں بھارت سے اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں دیکھیں کہ بات یہ دفاع کے لحاظ سے دونوں ممالک کس طرح سے اس منصوبے کو بچانے کے لیے حفاظت کے لیے آگے آ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کو بڑا کلیئرلی انڈین گورنمنٹ کو کہہ دینا چاہیے کہ ہم آپ کے جو پروٹیسٹ ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, تاکہ ایک بات بڑی کلیئر ہو جائے. پاکستان نے آلریڈی ان پروٹیسٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ پروجیکٹ آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں مسئلہ سارا یہ جو بکلاہٹ ہے انڈینز کی, جو ان کی فرسٹریشن ہے, یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ سامنے وہ اس وقت بالکل اسٹیٹ آف پینک میں مجھے نظر آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ چائنا پاکستان کوریڈور سے وہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں مسئلہ جو ہے وہ گوادر پورٹ ہے. گوادر پورٹ پہ چائنیز آ کے بیٹھ کے ہیں, انہوں نے گوادر پورٹ کو آپریشنل کر دیا. آپ کو معلوم ہے چند ہفتے پہلے ہمارے جو بحری جہاز ہے یہاں سے نکلنا شروع ہوئے, شپس آ بھی رہی ہیں, شپس یہاں سے کموڈیٹیز لے کے جا بھی رہی ہیں. تو پورٹ آپریشنل ہو گیا ہے. اس کا جو فیز 2 ہے, اس میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ چائنیز نے کام شروع کر دیا ہے. تو چائنیز بڑی تعداد میں گوادر میں موجود ہیں, اور صرف گوادر میں نہیں, چائنیز جو ہیں بلوچستان میں اور جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں سیدنک وغیرہ اس طرح کے جو منرل پروجیکٹس ہیں وہاں پہ بھی چائنیز جو آ رہے ہیں. تو لہٰذا چائنیز کی پریزنس گوادر میں نہ انڈیا کو قبول ہے, نہ یہ اور ویسٹرن کنٹریز نہ امریکنز کو قبول ہے. ٹھیک نا, کیونکہ کل دیکھیں کل کو یہ گوادر پورٹ جو ہے یہ چائنیز نیوی کے لیے بھی ایک پورٹ آف کال بنے گا. یہاں پہ چائنیز نیول وارشپس بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ وہ صورتحال دیکھیں کہ کبھی یہ امیجن کر سکتے تھے کہ وہ جگہ ایٹ دی ماؤتھ آف دا پرشین گلف, گوادر کی اسٹریٹجک لوکیشن, وہاں پہ چائنیز آ کے بیٹھ جائیں گے. تو لہٰذا ایک تو ان کو بڑی تکلیف ہے. آزاد کشمیر سے بھی ہو کے گزرے گا, اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پر الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع کر دیا کشمیر کی کے اندر. نہیں, گلگت بلتستان دیکھیں جی, وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری وغیرہ وغیرہ, کشمیر کا وہ تمام جو معاملات ہیں تو وہ چائنیز پہ اس قسم کا پریشر آ. حالانکہ چائنیز جو ہیں وہ اس چیز کو وہ نہیں مانتے, ان کا اپنا ایک بارڈر ڈسپیوٹ ہے ہمالائز میں اپنا یہ انڈینز کے ساتھ. اچھا, دوسری امپورٹنٹ چیز یہ میں آپ نوٹ کریں, جب سے چائنیز پریزیڈنٹ یہاں سے یہ اگریمنٹ کر کے گئے ہیں آپ نے نوٹ, اور ساتھ ہی ان کے بیانات آنے شروع ہو گئے کہ ہم دہشت گردی کو ایز اے ٹول, یعنی کہ ہم وہ استعمال کریں گے آپ کے خلاف. ٹھیک ہے نا, بھارتی قیادت کے بھارتی قیادت کے جو بیانات آ رہے ہیں. تو آپ نے نوٹ کیا کہ واقعی ایک تیزی آئی ہے کراچی میں آپ دیکھیں, اور خاص کر بلوچستان میں. تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو یہ جب یہ کوریڈور کی ویسٹرن کوریڈور خاص کر جو بلوچستان سے جانا ہے, جب اس پہ کام شروع ہو جائے گا تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ چائنیز پہ ورکرز پہ حملے کرائیں گے, یہ کوشش کریں گے کہ گوادر کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, اور یہ کوریڈور کے تو ایک سیکورٹی سچویشن ہے اس کا ایک حل نکالا ہوا ہے. حل یہ ہے کہ جی ایک ڈویژن پلس فوج جو ہے اور پیراملٹری فورسز وہ ریز ہو رہی ہے, کمانڈ ہوگی میجر جنرل کی, جو یہ تمام سیکورٹی کے جو معاملات ہیں چائنیز کوریڈور کے حوالے سے, چائنیز کی پروٹیکشن کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. برگیڈیئر صاحب ایک سوال ہے, پراکسی وار کا کھلم کھلا اعلان کر دیا بھارت نے پاکستان کے خلاف, اور نظر بھی آ رہا ہے کہ کس طرح سے وارداتیں وہ کر رہے ہیں. اس کا جواب پاکستان کو کس طرح سے دینا چاہیے؟ پراکسی کی صورت میں دینا چاہیے, منہ توڑ جواب دینا چاہیے, اور ناکو چنے چبا دینے چاہیے بھارت کے اندر ہمارے جو ادارے ہیں ان کو؟ دیکھیں, میں آپ کے پروگرام میں ابھی ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. جب تک کشمیر اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایک آرمڈ سٹرگل چل رہی تھی, اور کشمیری مجاہدین, کشمیری فریڈم فائٹرز, کشمیر کے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں, انہوں نے اور یوتھ نے ہتھیار اٹھائے تھے انڈین آرمی کے خلاف, جو 5-6 لاکھ فوج ان کے بلکہ شاید زیادہ جو وہاں پہ موجود ہے. تو آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں حالات پرامن تھے. صحیح. ٹھیک, جب سے جنرل مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا 2004 یا 5 سے اگر آپ کو یاد ہے ایک اوورال اگریمنٹ ہوا کہ جی سیز فائر ہوگا, فلاں ہوگا, بار لگانے کا ایک انہوں نے پھر انہوں نے بار فائر لگائی, واجپئی سے ہاتھ بھی ملایا, ایسے میں کافی نقصان ہوا کشمیر فوج کو اس دور میں. تو اس میں یہ ہوا کہ جو آرمڈ سٹرگل ہے ہم نے نوٹ کیا کہ ایک تو وہ تھوڑی اس میں کمی ہے, یہ نہیں کہ ہم ان کو کوئی آرمڈ سپورٹ, لیکن ایک جب ہم نے اس طرح کی انڈائریکٹ سپورٹ بھی جس کو کہتے ہیں ان کو مورل سپورٹ ڈپلومیٹک, اس میں بھی جب کمی آئی اور ہم نے ہاتھ ذرا اٹھایا تو آپ نے دیکھا ان کی تحریک کمزور ہوئی اور انڈینز کو اپریج ہوا. اور جب ان کو اپریج ہوا وہاں پہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, تو انہوں نے پاکستان میں ہمیں, بلوچستان میں ہمیں بلیڈ کرانا شروع کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں
انگریزی میں کہتے ہیں نا وی شوڈ پے دم بیک ان دا سیم کوائن. اگر وہ پاکستان میں یہ جو دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دہشت گردی کروا رہے ہیں اگر نہیں روکتے تو پاکستان کو چاہیے کھل کے کہ جناب پھر ہم بھی آپ کی جتنی وہاں پہ انڈیا میں 25 فریڈم موومنٹ چل رہی ہیں, سیسیشن موومنٹ چل رہی ہیں, پھر ہم بھی جسٹیفائڈ ہیں, وی ریزرو دا رائٹ کہ ہم ان کو سپورٹ کریں تاکہ پھر آپ کو بھی یہ جو آپ کی بھی آگ لگے پھر آپ کو بھی پتہ لگے. اور انڈین آکوپائڈ کشمیر میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور کھل کے زیادہ وہاں پہ فریڈم موومنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ بات نکلیں. اب دیکھیں نا پچھلے 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ روز کسی بھی ریلی ہوتی ہے, گیلانی صاحب کی ریلی ہوتی ہے, حریت لیڈرز کی اور ریلی ہوتی ہے, صابر شاہ, یہ سارے جو ہے, اور وہاں پہ کیا نکلتا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے روز لہرایا جا رہا ہے. روز پاکستان کے حق میں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں نعرے لگ رہے, یعنی کہ جیوے جیوے پاکستان, پاکستان زندہ باد. تو لہٰذا یہ چیز ان کو بڑی فرسٹریٹ کر رہی ہے, ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے. تو ایک تو یہ بھی اس کا ریا, تو میں سمجھتا ہوں اس کو زیادہ ہونا چاہیے, پھر ہم بھی ویل کریٹ. اس کے علاوہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی آپ تھرڈ پارٹی کو انوالو کرتے ہیں. ان کو تکلیف یہ ہے کہ آپ نے کشمیر کاز کو یونائٹڈ نیشن میں دوبارہ اٹھا دیا, پچھلے سال پرائم منسٹر پاکستان نے, ٹھیک ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس میں ایسی جگہ پہ ہم گئے اور ہم نے یہ بتایا کہ جو یہ سارا گڑبڑ کر رہے ہیں. ان کو پرابلم اب یہ ہو گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور زیادہ ان کو مسئلہ بھی یہ ہے کہ افغانستان میں ان کا جو ایک انفلوئنس تھا اور جو ان کا ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا وہاں پہ, اب کیونکہ آئی ایس آئی اور افغان انٹیلیجنس کے درمیان میں حالات بہتر ہو رہے ہیں, انٹیلیجنس کوآپریشن ہوگا, سیکیورٹی کوآپریشن ہوگا, تو وہ ان کو تکلیف ہے کہ بھئی افغانستان کا جو سرزمین ہم پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے تھے, خاص طور بلوچستان میں اور فاٹا میں, تو جناب یہ تو پھر معاملہ. تو اوور آل میں سمجھتا ہوں ہمارا جو پلہ ہے وہ بھاری ہے. ہم اس وقت ایک ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر ہیں انڈیا کے مقابلے میں. ہمیں زیادہ چاہیے کہ جو ہمارے پاس دیکھیں نا, جو ڈی آئی ایس آئی نے پریزنٹیشن دی ہے 4 دن پہلے پرائم منسٹر پاکستان کو, انہوں نے کہا کہ جی آپ دنیا کے کسی فورم پہ چلے جائیں, کہیں پہ چلے جائیں, ہمارے پاس اتنا ایویڈنس دینے کے لیے لوگوں کو, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, ویڈیوز ہیں, جو بھی آپ کہیں کہ دنیا کو ہم یہ بتا دیں کہ جناب یہ انڈیا جو ہے یہ ان کی سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے جو یہ پاکستان میں کر رہے ہیں, چاہے کراچی میں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو, چاہے فاٹا میں ہو. اچھا, اس میں اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائز کرنا ہو, بھارتی خفیہ ایجنسی ہو اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہو, یہ سارے مل کر کارروائیاں کر رہے ہیں. اس میں سی آئی اے بھی انوالو رہی ہے. لیکن اب یہ جو دورہ کرنے جا رہے ہیں مودی اسرائیل کا, سشما سوراج کہہ رہی ہے کہ وہ دورہ کریں گے, اور اسرائیلی جو صہیونی سفیر ہے اس نے بھی خیر مقدم کیا ہے. اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی اسلام, مسلمانوں اور پاکستان کے خلاف یہ دورہ ہوگا. یہ تشام بڑا اچھا کیا آپ نے کہ یہ اس پوائنٹ کو بھی آپ سامنے لے کے آئے ہیں. یہ صرف ابھی نہیں ہے, 2-3 دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان ایک بڑی اسٹریٹجک کوآپریشن ہو رہی ہے. انٹیلیجنس کے معاملات کے حوالے سے, یہ اپنا ڈیفنس پروکیورمنٹ اور ڈیفنس کوآپریشن کے حوالے سے, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے, یہ ڈرونز کے حوالے سے, ایئر ڈیفنس میں, تو ان کی بڑی کوآپریشن ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اسرائیل اور انڈیا کی جو کوآپریشن ہے ان معاملات میں, یہ یقیناً اس کا ایک بڑا رول ہوگا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں. پاکستان کی ایجنسیز کو, پاکستان کی حکومت کو اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. بالکل. اور میں ایک بات بتا دوں, یہ جو چائنا پاکستان کوریڈور کی جو اتنی اپوزیشن آ رہی ہے انڈیا کی طرف سے, یہ صرف انڈین نہیں ہے جن کو تکلیف ہو رہی ہے, اس میں امریکہ کو بھی بڑی تکلیف ہے. وہ دیکھیں نا, وہ تو امریکہ تو پریشان ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ گوادر میں چائنیز آ کے بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح جب امریکہ اور انڈیا کو ان کی آپس میں اسٹریٹجک گٹھ جوڑ ہے, آپ کو معلوم ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ تو ایک پپٹ ہے امریکنز کا, ناپاک اتحاد ہے. تو یہ سی آئی اے ہو گیا, CIA ہو گیا, موساد ہو گیا, را ہو گیا. اور ابھی میں بتا دوں افغان انٹیلیجنس ابھی بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ دل سے پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہتے ہیں. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں ابھی بھی بہت ایک اسٹرانگ پرو انڈین لابی ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں جو ہے وہ بہتری آئی, اور خاص کر انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاملات. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, علی صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں یہ کیوں نہیں بولتے, یہ جو اتنے ساری امبیسیز ہیں ان کو کیوں نہیں لیٹر لکھتے, ان کو پریزنٹ کرتے چاہیے, ان کو بلا کے بٹھا کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ پروف ہے.
UN में जाएं, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, इनकी सैरें नहीं खत्म होती, कभी ये कहीं चले जाते हैं घूमने, कहीं चले जाते, इनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इनका इंटरेस्ट ये है कि जहाँ पे हमारा बिजनेस चले, हमारे बच्चों का बिजनेस चले। पाकिस्तान के लिए तो ये कुछ करने को तैयार ही नहीं। देखे ना, आप टीवी पे बैठ के चीख रहे हैं, हम चीख रहे हैं, वो चीख रहे हैं, हर बंदा चीख रहा है कि यार ये इंडिया हरामजादगी कर रहा है। आप लोग जी इतनी एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में। ठीक है, इस पर हम बात करें। साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हमारे जो दीगर इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। गुज़श्ता दिनों अहम मीटिंग भी हुई है, DGISI भी उसमें मौजूद थे, फिर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, और आज अहम डेवलपमेंट ये होने जा रही है साने मसलों के बाद आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बलूचिस्तान में, कोयटा में। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद होंगे और ये एक अच्छा ट्रेंड है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को मुशावरत में लेकर इक़्तिसादी राहदारी के मनसूबे के हवाले से जो इख्तलाफात थे वो भी दूर किए गए और उसमें सारी सियासी जमातें एक टेबल पर बैठी। और आज भी बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से जब ये मीटिंग हो रही होगी, कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज दो टोक अल्फाज में भारत को वार्निंग भी देंगे। ये आपकी बात सही है कि जिससे हमारे भाई भी, अभी कॉलर भाई भी फरमा रहे थे कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से उस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हमने नहीं देखी जो कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव या मतलब एक पॉलिटिकल जो हेड जो है ऑफ द कंट्री की तरफ से आनी चाहिए। वो एक पिछली मरतबा ये जो ISI में वो गए थे ब्रीफिंग के लिए, उसके बाद एक थोड़ा सा दबे अल्फाज में उनके कोई आए हैं कि हम किसी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह खुल के किसी एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इंडिया के ये जो अज़ाइम हैं उन पे जिस तरह उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मेरे ख्याल उस तरह भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने नहीं किया। वो अलग बात है, उनके जो वज़रा हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर दफा का एक स्ट्रॉन्ग बयान आया, मेरे ख्याल शायद चौधरी निसार साहब का भी, और नाम लिए बगैर चौधरी निसार साहब ने भी एक तकरीब में पुलिस के पासिंग आउट परेड थी वहां पर खिताब में कहा, लेकिन उन्होंने अज़ली दुश्मन करार दिया। लेकिन मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एक दो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आए तो वो पाकिस्तान के अवाम का जो एक कॉन्फिडेंस है और थोड़ा सा वो दे विल फील गुड कि जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा सख्त नोट लिया और एक सख्त किस्म का पॉलिटिकल जवाब दिया है टू द इंडियन गवर्नमेंट। एक तरफ भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, हमारे मासूम लोगों को शहीद करवा रहा है अपनी एजेंसीज के जरिए से, प्रॉक्सीज के जरिए से, अपने एजेंटों के जरिए से, चाहे वो कराची में बैठे हों चाहे बलूचिस्तान में बैठे हों। दूसरी तरफ ये भी कहता है कि मुज़ाकरात में डेडलॉक खत्म होना चाहिए, मतलब बगल में झूरी और मुंह में राम राम। ये देखिए, मैं भी आज हैरान हुआ कि ये कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या तो ये कि उनके ऊपर एक बड़ा सख्त इंटरनेशनल प्रेशर आया, क्योंकि देखिए ना पाकिस्तान ने भी शोर तो डाला है और दुनिया में मेरा ख्याल हमारे मैसेजेस भी गए हैं कि जनाब ये इंडिया को आप बाज कराएंगे, जो उन्होंने पाकिस्तान को में हालात ख़राब करने की ये जो कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है चाइनीज़ के ऊपर, इंडियंस के ऊपर भी एक प्रेशर आ रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को ठीक करें, क्योंकि एक तरफ देखें ना, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम एक ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, हम तो है ही रीजनल पावर। तो अगर आपके वो इतने बड़े अज़ाइम हैं तो फिर एक आपका हमसाया है, ठीक है हमारा साइज छोटा है, हमारी आबादी कम है, हमारी इकोनॉमी वो नहीं है जो कि इंडिया की इकोनॉमी है, लेकिन वो भी न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर है, ठीक है ना जी। तो लिहाजा इंडिया पे प्रेशर है कि आप पाकिस्तान के साथ जो आपका डायलॉग प्रोसेस है जो रुका हुआ है, डेडलॉक है, उसको आप जनाब डेडलॉक को खत्म करें। एक और पॉइंट में रेज करना चाहूंगा ब्रिगेड साहब, जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चाइना गए, वहां पर चाइनीज़ मीडिया की तरफ से कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट की गई और चाइनीज़ मीडिया ने जो मकबूजा कश्मीर है उसको पाकिस्तान के नक्शे में शामिल किया। लेकिन इंतहाई बेशर्मी की बात है, बाज़ हमारे सहाफ़ी दोस्त ही हैं और चैनल्स के अंदर कश्मीर के नक्शे को पाकिस्तान के नक्शे से हटा करके और भारत के साथ शो करके प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया गया। इसकी हम शदीद मजम्मत भी करते हैं इस प्लेटफॉर्म से भी, और आप समझते हैं कि वो कंपनीज जो इश्तिहारात देती हैं जिसमें मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शो नहीं किया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पैमरा को ऐसे एंकर्स के खिलाफ और ऐसे प्रोग्राम करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे चैनल्स के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए जो पाकिस्तान के कॉज को, कश्मीर के कॉज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें तशाम दो तीन चीजें आ गई सामने। पहली बात तो यह है कि वो जो इंडियन चैनल था, चाइनीज चैनल था, वो चाइनीज स्टेट टेलीविजन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट हो रही थी, विजिट के दौरान चाइनीज स्टेट टेलीविजन ने वो नक्शा दिखाया इंडिया का माइनस कश्मीर। तो मैं समझता एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग
میں تو کہتا ہوں اٹ از دا سلیپ آن دی فیس آف دا انڈینز جو کہ چائنیز نے ان کی میڈیا نے ان کو کنوے کیا. ایک تو یہ بات, اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے چائنیز کو, اپنا انڈینز کو, کیونکہ ان کے میڈیا میں بہت اس کے بعد کھپ پڑی ہے کہ جناب یہ اتنا بڑا جو ہے ایک بلنڈر ہو گیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں بلنڈر نہیں ہے, چائنیز کو پتا تھا وہ کیا کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسرا, پاکستان میں اب آپ دیکھیں, افسوس سے مجھے کہنا پڑا, جس طرح آپ نے بھی کہا, ایک بڑے میڈیا گروپ نے پھر وہ کام کیا ہے جو کہ اینٹی پاکستان اس چیز میں آتا ہے. اس سے پہلے وہ گروپ جو ہے وہ آئی ایس آئی کو بدنام کر چکا ہے, آئی ایس آئی کے چیف کو بدنام کر چکا ہے, پاکستان کو بدنام کر چکا ہے, امن کی عاشق کی کیمپین چلا چکا ہے, لیکن اب اس کے باوجود یہ ڈھٹائی شو کی جا رہی ہے. اس کا پیمرا نوٹس کیوں نہیں لیتی اب تک؟ بات یہ ہے کہ مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہمارے یا تو ادارے انڈیپینڈنٹ ہو نا, صحیح معنوں میں فعال ہوں. اب پیمرا میں کیا ہو رہا ہے, وہ چیئرمین پیمرا کو اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کیا ہے, ان کا جو کیس چل رہا تھا. پھر ایک دم خبر آنی شروع ہوگی کہ چیئرمین پیمرا کے خلاف نیب اور باقی ادارے جو ہیں ان کو پریشرائز کرنے کے لیے, اگر آپ کو یاد ہے جس وقت چیئرمین نادرہ تھے طارق ملک صاحب, جب انہوں نے کوئی گورنمنٹ کی لائن تو نہیں کی, ٹھیک ہے نا جی, تو ان کو کیسے ہاؤنڈ کیا گیا, کیسے کیسز بنائے گئے کہ وہ ڈر کے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ریزائن کر کے. اب میرا خیال ہے اسی قسم کے ہتھ کنڈے جو ہے یہ چیئرمین پیمرا جو رشید صاحب ہیں جو بحال ہوئے ہیں ان پہ لگائے جا رہے ہیں. تو جب اور چیئرمین پیمرا اور پیمرا کے اندر انتشار ہو کہ ایک وہ آرڈر دے رہے ہیں, کاؤنٹر آرڈر آ رہا ہے, کوئی بات ان کی مان نہیں رہا, تو جب ادارے کی اپنی انٹرنل حالت یہ ہو تو اتنا بڑا جو اینٹی پاکستان معاملہ ادھر ہو گیا ایک میڈیا گروپ کی طرف سے, تو آپ مجھے بتائیں اس کا کیا افیکٹ ہوگا. یہاں پر ہم یہ پیمرا سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے اینکر پر پابندی لگائی جائے اور ایسے پروگرام پر بھی پابندی لگائی جائے. دوبارہ نشر نہیں ہونا چاہیے تھا. احتشام, آپ کی بات صحیح ہے, یہ ایسے ہمارے انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اداروں کا کام ہے کہ وہ الرٹ رہیں 24 آور, جدھر کو غلط ایکشن ہو حرکت میں آئے. آپ دیکھیں پچھلے سال ہمارے ڈیفنس منسٹر نے باقاعدہ, مجھے یاد ہے, میں نے وہ کلپ آپ ابھی بھی چلا سکتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے وہ تمام ریفرنس میں ثبوت دیکھیں, ایویڈنس دیکھا ہے ایک خاص میڈیا گروپ کے اینٹی پاکستان کا جو ان کی پوزیشن اس کے حوالے سے, اور ان کا تبھی تو میں نے سائن کیا وہ ریفرنس. آپ مجھے بتائیں وہ ان کے ساسوں کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے نا, جو کیمپین چلائی گئی تھی, بھارت نے کتنا پیسہ دیا, کہاں سے وہ پیسہ آیا, اس پر کوئی ایف آئی اے حرکت میں نہیں آ رہا. اب آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ایف آئی اے نے کمال کر دیا کہ یہ ایف آئی اے نہیں ہے. کیا کمال کا ادارہ ہے جناب, جس طرح انہوں نے 15 دن کے اندر انویسٹیگیشن بھی کر دی, ایسٹ بھی سیز کر لیے, وہ لوگوں کو بھی پکڑ لیا, کورٹ میں بھی پیش کر دیا. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ادارے چاہیں, اگر یہ ہمارے ادارے چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں, ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس, ان کو پولیٹیکل ٹول کے طور پہ جو حکومتیں آتی ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اپنے وہ جو سکور سیٹل کرنے کے لیے. تو یہ تو مسئلہ ہم کہتے ہیں ہمارے جو ریاست کے ادارے ہیں, یہ دیکھیں انہوں نے قائم رہنا ہے, حکومتیں آتی جاتی ہیں, سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں. ادارے دے ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ ہوں گے, ان میں گورنمنٹ انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, چاہے نیب ہو, چاہے ایف آئی او ہو, ایس ای سی پی ہو, اسٹیٹ بینک, جو ہمارے جو بڑے ریگولیٹری ادارے, تاکہ پھر وہ جدھر گڑبڑ ہو آ کے اکراس دا بورڈ کام کرے. یہ جو سلیکٹیو کام ہوتا نا, اب آپ مجھے یہ بتائیں, 8 ہفتے ہو گئے یا شاید میں خیال 12 ہفتے ہو گئے, ایان علی کی کیس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بیہائنڈ دا سین کوئی ڈیل ہو رہی ہے, اور کوئی ڈیل یہ ہو رہی ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ایان علی کیس میں کے پیچھے ہیں وہ, اور جس میں بار بار اپنا زرداری صاحب کا نام بھی میڈیا میں آ رہا ہے اور کچھ لوگوں کے نام آ رہے ہیں, میرا خیال ہے بیہائنڈ دا سین ایک ڈیل ہو رہی ہے کہ کیسے اس کیس کو بلاک کیا جائے, اس کیس کو سکٹل کیا جائے تاکہ ان لوگوں کے نام سامنے نہ آئیں, اور ان ریٹرن پھر وہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو پتہ نہیں وہ کیا اپنا بڑے مگرمچھ اور جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں ان پر ہاتھ نہ ڈل سکے. اصل مقصد یہ ہے. لیکن کچھ مزید خبریں شامل کرنا چاہیں گے, اور بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے خبر ہے کہ بلاول کی 6 ماہ بعد وطن واپسی, پارٹی رہنما سے ملاقاتیں, زرداری بھی کراچی پہنچ گئے, دبئی سے بختاور کے ساتھ واپسی, سندھ حکومت کی کارکردگی, کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں پیچھے رہ جانے کا نوٹس, باپ بیٹے میں اختلافات تو کوئی نہیں ہے, شرجیل میمن. بلاول نے آج اجلاس بلا لیا, زرداری بھی شریک ہوں گے. کتنا گیم چینجر ہوگا, کتنا پلس پوائنٹ ہوگا بلاول صاحب کی پاکستان میں آمد, اور پیپلز پارٹی کی اب وہ متحرک ہو کر قیادت کریں گے, اور زرداری صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے, اور شرجیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اختلافات نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں, سندھ میں ہونے جا رہے ہیں, اس سے پہلے بلاول صاحب کی آمد ان انتخابات پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے, اس میں پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ احتشام, ایک بات کھل کے میں کرنا چاہتا ہوں, میری نظر میں پاکستان پیپل پارٹی اس وقت ٹوٹل سٹیٹ آف کنفیوژن میں ہے, ڈس ارے میں ہے,
اور ایک انتشار ہے اس پارٹی میں. جو ایک زمانہ تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں, اگر آپ کو یاد ہو, ایک فیڈرل پارٹی تھی, تمام صوبوں میں ان کی ریپرزنٹیشن تھی, تمام صوبوں میں یہ پارٹی متحرک تھی. اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن لے لیں, یا آپ یہ کے پی کے میں جو پیچھے چاہے بے شک جیسے ہی وہ ڈس آرگنائز قسم کے الیکشن میں, لیکن اس کا آپ رزلٹ دیکھ رہے ہیں پیپل پارٹی کہیں نہیں ہے. صحیح. پنجاب میں تو اس کا نام ہی نہیں رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آصف زرداری صاحب نے بضد ہیں کہ وہ اپنا ایک پولیٹیکل ہولڈ رکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی پہ, وہ بضد ہیں کہ زرداری فیملی جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ اپنا گرپ جانے نہیں دے گی. یہ اس کی یہی وجہ ہے کہ جو پارٹی میں ایک انتشار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کو واپس لانے کا مجبور ہو گئے, کیونکہ پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں ایک نئی ینگ قیادت چاہیے. پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلاول چاہیے تاکہ وہ ایک نئے جوش کے ساتھ, ایک نئے جذبے کے ساتھ, ایک نئی سوچ کے ساتھ وہ آئیں, پارٹی کو ری آرگنائز کریں, ایک نئی لیڈرشپ لے کے آئیں. دیکھیں جو آصف زرداری صاحب کی جو پچھلے 8 سال میں جو گورننس رہی ہے, پہلے 5 سال اسلام آباد میں اور ابھی 7 سال سے ان کو ہو گئے ہیں سندھ میں, لوگ بہت پریشان ہیں. لوگ پریشان ہیں. سر سندھ سے کالر ہیں, آپ کی اجازت ہم شامل کرنا چاہیں گے. مقصود صاحب ہمارے ساتھ نواں کوٹ سندھ سے. السلام علیکم مقصود صاحب. اسلام صاحب کیا حال, ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. فرمائیے گا مقصود صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ اسلام صاحب بات یہ ہے کہ اب تو راج جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جس طریقے سے کھل کے سامنے آ چکی ہے, اس کے اثرات آپ دیکھتے جا رہے ہیں, آپ آہستہ وہ واضح ہوتے جا رہے ہیں. پہلے سب سے پہلے تھا کہ پاکستان کے اندر کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتی تھی, سندھ کے اندر کانفرنس پارٹی مخالفت کرتی تھی, خیبر پختونخوا ایک پارٹی مخالفت کرتی تھی, غدار ہے. دوسرے اس کے بعد میں جب ہمارا اقتصادی راہداری کا مسئلہ آیا تو انہوں نے مخالفت. اور اب سب سے بڑا ایک اور آیا ہے کہ ایک چینل نے بالکل سرعام ایک تک ہمارے پاکستان کے نقشے کو کشمیر سے کاٹ کھایا گیا. اس پر کسی نے بھی اس کو لیا, نہ پیمرا نے لیا, نہ حکومت نے لیا, نہ کسی اور ادارے نے لیا, نہ کوئی دیگر چینل نے لیا. تو میں کہتا ہوں کہ اصل راج کے ایجنٹ یہ ہیں, وہ راج کے ایجنٹ نہیں ہیں جن کو اسٹریٹ کرائم کے اندر آپ نے پکڑ کے 2 مارے چھتر اور ان کو جو ہے نا وہ ان سے بیان دلوا دیا کہ جی ہاں انڈیا گئے تھے, وہاں ہم کیا تھا, وہاں کیا تھا. یہ راوات ہے اصل راج. رائٹ, ٹھیک ہے مقصود صاحب, بہت شکریہ. پاکستان کے اندر بھی بہت سارے میر جعفر میر صادق موجود ہیں, ان کا کس طرح سے توڑ ہونا چاہیے؟ وہ بھی را کے ایجنٹ ہیں, عوام ان کو ناپسند کرتی ہے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو, پاکستان کی کاز کو, کشمیر کاز کو نقصان پہنچایا ہے. دیکھیں احتشام, ابھی انہوں نے ہمارے بھائی نے کالا باغ ڈیم کا ذکر کیا. آپ کو پتہ کالا باغ ڈیم کو, اس میں کوئی چھپی وہ بات نہیں, ہمیں کھل کے بات کہنی چاہیے. یہ لائیو پروگرام جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اینٹی کالا باغ فورسز پاکستان میں ہیں, جن میں عوامی نیشنل پارٹی شروع سے ہی انہوں نے بہت زیادہ اپوز کیا, کچھ سندھ میں کچھ نیشنلسٹ پارٹیز تھیں جنہوں نے اس کو اپوز کیا. میں یہ سمجھتا ہوں, اور پاکستان کے عوام بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ باہر سے یہ انڈینز نے بڑا رول پلے کیا اور بڑا پیسہ آیا اور ان لوگوں کو فنڈ کیا گیا. کچھ لوگوں کو جنہوں نے کالا باغ ڈیم کا نام ہم لیتے ہیں تو وہ ایک دم چیخنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ خاص مخصوص لابی ہے. پہلی بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں 3 چیز پہ اب پاکستان میں مکمل کنسنسس پایا جاتا ہے. پہلے تو آپ نے دیکھا جب سے پاکستان بنا 1947 سے کشمیر کا یہ کہ یہ ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے 1947 کی پارٹیشن کا اور سب کارنر. ایک تو کشمیر پہ میں کہتا ہوں نیشنل کنسنسس ہے جس پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی یہاں پہ گڑبڑ نہیں کر سکتا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اب جس طرح انہوں نے فرمایا کہ خاص چینل یا میڈیا میں لابیز ہیں جو کہ اس کو کشمیر کاز کو ڈیمیج کرنے کے چکر میں بھی ہے. باہر سے فنڈز آتے ہیں, باہر سے ان کو فنڈ آتے ہیں, چاہے ڈائریکٹلی آئے چاہے ان کو فنڈ انڈائریکٹلی آئیں. دوسرا دیکھیں جس پہ نیشنل کنسنسس رہا ہے اور اس میں ہم کامیاب ہوئے وہ تھا ہمارا نیوکلیر پروگرام اور میزائل پروگرام, اور دیکھیں وہ بھی کامیاب ہو گئے. اب تیسرا جو قومی کنسنسس, اس میں میرے خیال ہمیں بالکل پرائم منسٹر نواز شریف کو کریڈٹ دینا چاہیے. دیکھیں انہوں نے جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ ایک
نیشنل کنسنسس انہوں نے اچیو کیا ہے یہ ان کی کہ بہت اچھی عوامی حکمت نیشنل پارٹی جیسے لوگ جو پھر سر اٹھانے کے چکر میں تھے کہ اس کو ہم متنازع بنائیں گے, اس کو کنٹروورشل بنائیں گے, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ پھر اب تک کھیل کھیلنے کے چکر میں تھے. تو میرا خیال ہے جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ وہ زمانہ نہیں ہے جو آج سے 30 سال پہلے جس طرح انہوں نے کالا باغ ڈیم کو اپوز کیا, میڈیا ہمارا اتنا متحرک ہے, پاکستان کے عوام اتنے متحرک ہیں, ان کا اتنا اویئرنس لیول ہے کہ یہ گڑبڑ اب نہیں چل سکے, یہ سازش نہیں کامیاب ہوگی. اور دیکھیں اکنامک کوریڈور جو ہے اس پہ ایک کنسنسس آ گیا. اب جو بھی ہو جائے ٹھیک ہے, ویسٹرن کوریڈور تھوڑا لیٹ بنے, سینٹرل پہلے ہو جائے, ایسٹرن پہلے ہو جائے وغیرہ, یہ پاکستان کے عوام جو ہے دے آر ناؤ یہ ایک اس لیول پہ آگئے کہ اس پہ ہم نے کمپرومائز نہیں ہونے دینا. میں ایک اور بات کہہ دوں, دیکھیں ایک انگریزی میں ایک جملہ ہوتا ہے, hit them where it will hurt them the most. Hit them where it will hurt them the most. میں پھر آپ کو لے کے جا رہا ہوں, میں آپ کو پھر اس پوائنٹ پہ لے کے جاؤں جو آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ پاکستان میں انڈین اتنی بدماشی کر رہے ہیں, گڑبڑ کر رہے ہیں, اور کھلم کھلا اعلان جنگ کیا ہے کہ جناب ہم یہ کریں گے, میں سمجھتا ہوں ہم ان کو ہٹ کریں, انڈیا کے اندر ایسی جگہ ان کو ہٹ کریں کہ ان کو بھی تکلیف ہو, صحیح معنوں میں تکلیف ہو. سکھوں نے بھی اپنی آزادی کی تحریک چلائی تھی, اور مشرقی پنجاب کے بارڈرز ان کے ساتھ بھی لگتے ہیں, پھر اور بھی بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں, 20 سے 25 تحریکیں چل رہی ہیں. تو بھارت یہ نہ بھولے کہ اس کا حال جو ہے روس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج میں ایک اور بات کھل کے کہہ رہا ہوں کہ پروگرام میں, یہ آئی ایس آئی کا جو ادارہ ہے جس میں اگین پاکستان میں کچھ ایسی فورسز ہیں جن کو جو ایک فورن ایجنڈے پہ کام کرتی ہیں کہ بھائی یہ فوج کو کمزور کرو, فوج اور آئی ایس آئی کو کمزور کرو اس طرح کہ ان کا پاکستان کے عوام کے درمیان میں ان کا جو امیج ہے اس کو ڈاؤن کرو, اس کو امیج کو خراب کرو تاکہ عوام کا کانفیڈنس ان اداروں میں کم ہو جائے. اگر آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچانا تو یہی ایک طریقہ ہے. یہ دو ادارے آئی ایس آئی آرمی اس ملک کے سینٹر آف گریوٹی ہے, تو سینٹر آف گریوٹی ہٹ کرو. میں آپ کو بتاؤں کہ آئی ایس آئی میں نے کبھی سرو نہیں کیا کسی انٹیلیجنس ادارے میں, لیکن میں جانتا ہوں اپنی 35 سال سروس میں, اور پاکستان کے عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں اس ادارے میں اتنی قابلیت ہے کہ یہ بیونڈ دی بارڈر, بیونڈ دی پاکستان بارڈر, آپ جدھر چاہیں یہ ادارہ جو ہے یہ ڈیلیور کر سکتا ہے. اس میں اتنی قابلیت ہے, اتنا ویل آرگنائزڈ ہے, اور ہمیں اپنے اداروں پر فخر ہے, اور انڈین کو یہی تکلیف ہے کہ جو وہ بلوچستان میں کرنا چاہ رہے ہیں, جو وہ فاٹا کراچی میں کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کامیاب اس لیے نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے ٹیمپرری لوگ آتے ہیں, ایک نقصان ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ نہ صرف آئی ایس آئی, پاکستان کے جتنے سیکیورٹی کی باقی ادارے ہیں جو ٹھیک ہے نا جی, ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں, پیراملٹری فورسز ہیں, ہمارے باقی انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, چاہے سول ہوں چاہے عسکری ہوں انکلوڈنگ آئی ایس آئی, وہ ایک بھرپور مزاحمت اس وقت کر رہے ہیں کہ ان کو کس طرح اپنے عزائم میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے. پوری قوم آرمی کے پشت پر ہے, آئی ایس آئی کے پشت پر ہے. کالر ہمارے ساتھ سعودی عرب سے عبدالرحیم صاحب, السلام علیکم. ہلو السلام علیکم احتشام بھائی, برگیڈر صاحب اور آپ کا پورا ٹیم کو سلام کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام. شکر ہو گیا کہ نریندر مودی کا یہ ناپاک ارادے سامنے آ گئے, ان کا خوف ہے. الحمدللہ پاکستان ابھی انشاءاللہ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور سب قوم ایک ہوگا انشاءاللہ. اور ہمیں کیا چاہیے, ہمارا بلوچستان سے ہم شوٹ آؤٹ کریں گے, وہاں یہ تانجہ رہتا ہے, اس کو ایک خوف ہے, حراست ہے. آج یہ اس کی جو سامنے ارادہ ہے ناپاک ارادہ, میں خوش ہوں ایسے کام کرے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اس پلیٹفارم پہ. اور بات یہ ہے کہ ہماری کامیابی کہاں ہے, پڑوسی ملک میں, خارج پالیسی تو ہمارا نہیں, اللہ لے کر آئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عبدالرحیم صاحب, بہت شکریہ. اور ہم نے دیکھا ہے برگیڈر صاحب کہ مستونگ کے واقعے کے بعد سے جس طرح سے وہاں پر ہمارے آرمی کے کمانڈرز نے بیانات دی ہیں, اس کے بعد سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع ہوا ہے. پہلے یہ کہا تھا یہ ناراض بلوچ ہیں, پہاڑوں پر چلے گئے. زرزاق صاحب کے دور میں بھی رحمان ملک صاحب کے بھی بیانات سامنے آتے ہیں کہ ان کو ہم منائیں گے, لیکن یہ تو دہشت گرد ہیں, یہ تو را کے ایجنٹ ہیں, ان کو را سپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے سمجھتا ان کو چن چن کر مارنا چاہیے پہاڑوں سے نکال کر. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایف سی کے آپریشن, فرنٹیئر کورٹ جو ہے, جو پیراملٹری فورس ہے, ان کے آپریشن ہو رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہیں کہ ان لوگوں کی کیمپ ہیں
पहाड़ों में, तो बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, फौज को नहीं घबराना चाहिए कि जी अगर हम वहां पे कोई ऑपरेशन करेंगे तो फिर वो बात उठेगी कि देखें बलूचिस्तान में आर्मी का ऑपरेशन हो रहा है, देखें आर्मी वहां पे फिर कार्रवाई कर रही है। भाई ये दहशतगर्द है, ये एंटी पाकिस्तान लोग हैं, ये पाकिस्तान के अवाम को जो है उनको मार रहे हैं। बलोच अवाम बहुत मुहिब वतन है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये लोग जो खुद को नाराज बलोच कहते हैं, पहाड़ों पर आकर प्रॉक्सी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, मजदूरों को मारते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते। देखिए इसमें हो सकता है कि कोई वो बाहर के लोग जो है ना वाया अफगानिस्तान, कुछ इंडिया के लोग जो है वो भी आए हों, ठीक है ना जी, वो भी इस किस्म के इन ग्रुप में शामिल हो, तो लिहाजा हम फुली जस्टिफाइड हैं कि इनके खिलाफ आर्म्ड एक्शन हो और दबा के हो, ठीक है ना जी, मत परवाह करें कि उसका क्या रिएक्शन होगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर देखना ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन दूसरी बात ये, वो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब कहने लगे कि अब हम इस वाकये के बाद कराची क्वेटा हाईवे पे हम जनाब एफसी की पिकेट्स बनाएंगे। तो मैंने ये कहा कि भाई देखें, ये आपके ज़हन में अभी क्यों बात आई है? ये पहली मर्तबा तो हाईवे पर ऐसा सानिया नहीं हुआ, पहले कितनी मर्तबा हमारे जो हजारा भाई हैं वो जब जाते हैं बसों में ईरान जाते हैं अपना उसके, तो उनको रास्ते में रोक के उनकी कितनी मर्तबा उनका कत्लेआम हुआ, मुतादिद वाक़यात। तो अभी आप जागे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखें इस वक्त 18th अमेंडमेंट और 7th NFC अवार्ड के बाद एहतशाम फंड सूबों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, दे आर ओवरफ्लोइंग विद मनी। तो इनको चाहिए जनाब अपनी फोर्स रेस करें, अपने वहां पे हाईवे पे पिकेट्स बनाएं, पोस्ट बनाएं, उनकी मोबिलिटी हो, उनके पास कम्युनिकेशन हो। अच्छा, एक बयान है सिराजुल हक साहब का, और वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से मुताल्लिक ही है। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करने वाले को 1 अरब रुपए दूंगा। सिराजुल हक, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म तुम सुन लो, तुम या तुम्हारे चेले सैयद सलाहुद्दीन को गिरफ्तार नहीं कर सकते, हम तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। और ऐसे निज़ाम को नहीं मानता जिसमें अमीर का कुत्ता डबल रोटी खाए और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यतीम खाना बनाएंगे। दो टोक जवाब दिया है सिराजुल हक साहब ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को, जो कि कश्मीर में जुल्म की इंतहा की है। वहाँ पर इन भारतीय दरिंदों ने, भारतीय गुंडों ने, ये भारतीय फौज नहीं है, ये भारतीय काबिज दहशतगर्द हैं, और दुनिया के सबसे ज्यादा दहशतगर्दी जिसने की है, जिसने कत्लेआम किया हम लोगों का, वो भारतीय फोर्सेस ही हैं। मैं ये समझता हूँ एहतशाम की न सिर्फ सिराजुल हक साहब, जो बाकी हमारे सियासी लीडर हैं, मजहबी जमातों को इकट्ठा होकर आप समझते हैं कि कश्मीर का उसको मजीद आगे बढ़ाना चाहिए, वो जो माजी में होता रहा है, अब आ गया कि हम मुंह तोड़ जवाब दें भारत को। जब मैं और डायरेक्टली बात खुल के बात करता हूं, जब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में इंडियंस ब्लीड हो रहे थे, पाकिस्तान पुरसकून था, याद अगर आपको। अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान को वो ब्लीड करा रहे हैं, वहां पे उनके अपने मामला जो है उनमें सुकून है। मैं समझता हूं कि अब वहां पे ये कश्मीरियों को जाग जाना चाहिए। कश्मीर जहाद को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, अलग ऐलान करना चाहिए। भारत हमारे खिलाफ दुश्मनी का ऐलान कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी अब मसलियत का शिकार नहीं होना चाहिए। जिहाद हम पर फर्ज है, जिहाद करना चाहिए, और कश्मीर की आजादी के लिए जिहाद जरूर होना चाहिए। एहतशाम, वो जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है ना, कि जी हम ये बात करेंगे तो इंडियन नाराज हो जाएंगे, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। प्रोटेस्ट भी करें तो ऐसे अल्फाज में प्रोटेस्ट करें कि इंडियन जो है वो किसी तरह नाराज ना हो जाए। प्रोटेस्ट के अंदर भी जो है ना एक दोस्ती का एलिमेंट हो, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। आप दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करें, इंडियंस का मसला यही है। अगर आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, अगर आप उनको पे बैक करेंगे इन द सेम कॉइन जिस तरह वो आपके साथ करते हैं, अगर आप उनको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करेंगे डिप्लोमेटिकली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला लेके जाएं, आप देखेंगे ये झाग की तरह बैठ जाएंगे। और उनको हमें क्लियरली वार्न करना चाहिए कि अगर आप ये मामला नहीं रोकते तो फिर आप तैयार हो जाएं कि इंडिया के अंदर जो आपकी मूवमेंट चल रही है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी आग लगेगी। सही। अच्छा, इससे हटकर एक खबर बहुत अहमियत की हामिल है, KPK के हवाले से काफ़ी बहस हो रही है। वहाँ पर जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, आज के नवाब वक्त की स्टोरी भी है फ्रंट पेज पर कि अमन अमान की जिम्मेदार खैबर पी की हुकूमत थी, वो एक ही रोज़ इलेक्शन पर बज़िद रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है इमरान खान के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, हमने मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी, सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी दूसरों पर मत डाले। दूसरी तरफ मुख्तलिफ सियासी जमातें जिन्होंने शिरकत की इन इंतखाबात में, उनका भी बयान है कि तहरीक इंसाफ धांधली की चैंपियन बन गई, फौज की निगरानी में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। जमात इस्लामी, नताइज बदले जा रहे हैं, कल धरने का ऐलान भी किया गया है और धांधली का कहा जा रहा है। आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बयान में सदाकत है जब वो कह रहे थे
کہ مرحلہ وار انتخابات کروا لیں، تو پھر تحریک انصاف کیوں بضد رہی کہ ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے؟ اور جو انتخابات ہوئے ہیں اس پر آپ کا انالیسس چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں بہت ڈس اپوائنٹڈ ہوں، یہ بڑے ڈس آرگنائزڈ، مس مینجڈ اور کیوٹک قسم کے یہ لوکل باڈیز الیکشن ہے۔ میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف، جن کی جو کلیم کرتے ہیں کہ جناب وہ گڈ گورننس کے چیمپئن ہیں، وہ جناب بڑے ڈسپلن کے ساتھ اپنے معاملات چلاتے ہیں، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا ایسا ہی ہوگا، لیکن میں بہت مایوس ہوا، پاکستان کے عوام بھی مایوس ہوئے۔ میری نظر میں کے پی کے گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن جو پروونشل ہے، یہ دونوں ذمہ دار ہیں جس قسم کے یہ الیکشن کرائے گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ قلعدم قرار دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں تھرڈ ریٹ قسم کے الیکشن، اصولاً تو ان الیکشن کو قلعدم قرار دینا چاہیے اور ایک فریش الیکشن ہو فوج اور ایف سی کی سپرویژن میں، جس دیکھیں ہمارا ایک ماڈل بن گیا تھا، مرحلہ وار ہو اور مرحلہ وار ہو۔ دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول کے جو الیکشن ہیں ان کو آپ ایک دن کر لیں، اور جو ولیج اور نیبرہڈ کاؤنسل والے جو الیکشن ہیں دیکھیں نا جی، اس میں بھی بڑی ہزاروں کی تعداد میں کینڈیڈیٹ ہیں، وہ آپ اگلے دن کر لیں یا 2 دن بعد کر لیں۔ خیبر پی کے وزیر علی مین گنڈا پور کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی، پھر انہوں نے گرفتاری بھی دے دی۔ آپ گفتگو کو اچھا چلیں، اگر آپ اس ایسپیکٹ کی طرف جائیں تو یہاں پہ میں ان کو کریڈٹ دوں گا کہ ان کا اپنا وزیر ہے، اس پہ اگر الزام آئے ہیں کہ اس نے گڑبڑ کی ہے اس الیکشن میں تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو اریسٹ کیا جائے، گرفتاری انہوں نے دے دی ہے۔ اچھا 1 منٹ ہے ہمارے پاس، اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خود بھی کہا کہ الیکشن کے نتائج قرار دے کر فوج کی نگرانی میں ہو، مرحلہ وار ہو، پنجاب میں ہونے والے ہیں، پنجاب اور سندھ میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دن میں ہونا چاہیے، وہاں پر مرحلہ وار ہونا چاہیے اور زیادہ بہتر پلاننگ کرنی چاہیے الیکشن کمیشن پاکستان کو صوبائی حکومتوں سے مل کر؟ دیکھیں یہ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے کہ کے پی کے میں ان کے جو اپنا پروونشل الیکشن کمیشن ہے اس نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، انہوں نے وہ اس طرح الیکشن جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ جس طرح ہونے چاہیے تھے وہ نہیں وہ کروانے میں فیل ہو گئے۔ تو اگر یہی ماڈل آپ نے ریپیٹ کیا سندھ میں، یہی ماڈل آپ نے ریپیٹ کیا پنجاب میں، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ تو بہت حالات خراب ہو جائیں گے۔ تو لہذا یہ مین ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا کہ جناب یہ کیسے، ایک تو یہ ہے کہ چلیں اگر آپ قلعدم قرار نہیں بھی دیتے کے پی کے الیکشن کو لوکل باڈیز، لیکن وہاں پہ کوئی کمیشن بنے تاکہ جدھر جدھر گڑبڑ ہوئی ہے، بس آج میں خبر پڑھ رہا ہوں کہ پشاور کے کتنے 29 پولنگ اسٹیشن میں دوبارہ پولنگ ہوگی، تو ایک تو طریقہ وہ اب لے، لیکن جو ماڈل کے پی کے نے دیا ہے گورنمنٹ نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور دوسرا الیکشن کمیشن نے، اٹ از اے پنجاب اور سندھ میں فالو نہیں ہونا چاہیے، ویری بیڈ ماڈل، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ہو۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اہم موضوعات پر کھل کر گفتگو فرمائی، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس، اور انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے 6 میں بھی آپ سے بات ہوگی۔ آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا، لیکن اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ افسران حکومت سے خطاب کیا پشاور 14 اپریل 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ کو قربانی دینا ہوگی اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور قربانی دیں، خواہ آپ بلیک لسٹ ہو جائیں یا پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کر دی جائیں، آپ کی انہی قربانیوں سے ہی حالات بدلیں گے۔ اور آخر میں ناظرین، آج کی شب بڑی بابرکت شب ہے، آج کی شب برات ہے، اور اس میں خوب عبادت کیجیے گا، اپنی گناہوں کی معافی بھی مانگیں، استغفار بھی کریں، اور پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے تحفظ اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کیجیے گا، اور یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، خاک میں ملا دے۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔